السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اقرا حفاظ بوائز کالج اسٹوڈنٹ ویڈیو لیکچر نمبر 18. کلاس سیکنڈ ایئر بایولوجی میں ہم باٹنی سیکشن میں چیپٹر نمبر 11 ایکو سسٹم ڈسکس کر رہے تھے. اسٹوڈنٹس آج کا ٹاپک جو ہم ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے وہ کریں گے ایکولوجیکل سکسیشنز. تو اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکولوجیکل سکسیشنز کیا ہوتی ہے. ایکولوجیکل سکسیشن کیا ہے؟ Ecological succession is a process of changes in the species structure of an ecological community over time. اس میں جیسا آپ کو پتا ہے کہ انوائرمنٹل کا چینج جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے اور یہ امپورٹنٹ رول پلے ادا کرتا ہے کمیونٹیز کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ اگر انوائرمنٹ اگر چینج ہوتا ہے تو کمیونٹی اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ ڈفرنٹ اسپیسیز اگر ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونٹی کہتے ہیں. اور پاپولیشن کسے کہتے ہیں؟ اگر سیم اسپیسی اگر ایک ہی ہیبیٹاٹ میں لیو کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیبی پاپولیشنز کہتے ہیں. تو کمیونٹی کا مطلب کیا ہے؟ ڈفرنٹ اسپیسیز لیو ٹوگیدر ان سیم ہیبیٹاٹ. آپ کو پتا ہے کہ ڈفرنٹ انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہوتی ہے کسی بھی ایک ہیبیٹاٹ کے اندر، چاہے وہ ٹیریسٹر ہو، چاہے وہ ایکویٹک ہو، چاہے وہ ڈیزرٹ ہو، چاہے وہ فریش واٹر ہو. تو اسٹوڈنٹس کوئی بھی انوائرمنٹل چینجز ایک پیریڈز کے اندر چینج ہو رہی ہوتی ہے جس کے اندر کمیونٹی کو بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے سروائیو کرنا، جس کی وجہ سے وہ سروائیو بھی کر جاتی ہے یا کبھی ڈسٹرائے بھی ہو سکتی ہیں. تو کوئی بھی ایکولوجیکل سکسیشن بیسیکلی ہے کیا؟ جیسا کہ اس ڈیفینیشنز میں آپ دیکھیں گے کہ ecological succession is a process that describes how the structure of the biological community یعنی کہ اسپیسیز کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کس طرح کرتی ہے ڈیزرٹ انوائرمنٹس اگر ہو، فارسٹ انوائرمنٹ ہو، گراس لینڈ ہو یا ایکویٹک یا میرین انوائرمنٹ ہو. اگر ٹائم ٹو ٹائم ان تمام جو ہیبیٹاٹس کے اندر جو بھی چینجز آ رہی ہیں اس چینجز کو ایڈاپٹ کس طرح کر رہا ہے کمیونٹی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکولوجیکل سکسیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل اس ڈائیگرامز کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ یہ پک آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اگر یہ والا اگر ہیبیٹاٹ دیکھیں اس میں پلانٹس کی جو گروتھ آپ کو بہت کم نظر آ رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ پلانٹس ہرب کے اندر، شبس کے اندر، پھر اسمال پلانٹس کے اندر، پھر لارج پلانٹس کے اندر گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ایک طرح سے کون سی سکسیشن؟ یہ بھی ایک ٹائپ آف ایکولوجیکل سکسیشن ہے جو کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ ٹائم ٹو ٹائمز انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے جو کمیونٹی ہوتی ہے. اب اس میں کمیونٹی میں نے دکھائی ہے ڈفرنٹ اسپیسیز آف پلانٹس کی دکھائی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز دیکھیے گا ایکولوجیکل سکسیشن. اگر کوئی بھی آپ سے سوال پوچھے کہ واٹ از ایکولوجیکل سکسیشن، کوئی بھی انوائرمنٹل چینج ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس کی وجہ سے کمیونٹی اپنے ایڈاپٹیشنز کو چینج کرے. یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے تو اس سکسیشن کو کیا کہتے ہیں؟ ایکولوجیکل سکسیشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ٹائپس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکولوجیکل سکسیشن کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. اس میں ایکولوجیکل سکسیشنز کی ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتی ہے. ایک پرائمری سکسیشن ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے سیکنڈری سکسیشن. اگر میں آپ کو اس کو اوور ویو کر کے دوں، پرائمری سکسیشنز جو ہم کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈری سکسیشن اور پرائمری سکسیشن میں فرق کیا ہے؟ پرائمری سکسیشن سے وہ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نیولی پلانٹ ڈیولپ ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی راک نیو فارمیشنز ہو جائے، راک کی نیولی فارم ہونے کی بہاف کے اوپر کوئی بھی اسپیسیز بننا شروع ہو جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ پرائمری سکسیشنز کہلائے گی. سیکنڈری سکسیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جب ایک پورا پراپر کمیونٹی ڈیولپڈ ہو جائے، اس کمیونٹی کو کسی کی بہاف کے اوپر وہ ڈسٹرائے ہو جائے، فلڈ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، یا آگ لگ جائے فائر کی وجہ سے، یا کوئی مین میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ڈیفارسٹنگ ہو جائے، تو اس بہاف کے اوپر جو ہیبیٹاٹ اور انوائرمنٹس کی جو چینجز آئیں گی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ سیکنڈری سکسیشن کہیں گے. پرائمری سکسیشن اور سیکنڈری سکسیشن میں بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ پرائمری سکسیشنز کے اندر نیولی سینڈز یا نیولی راک فارم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آرگینزمز جو ہیں یہ کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. سیکنڈری سکسیشنز میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے کمیونٹی ڈسٹرائے ہوگی، ٹھیک ہے، ڈسٹرائے ہونے کے بعد دوبارہ جب ری جنریٹ ہوگی تو اس سکسیشن کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سیکنڈری سکسیشن کہتے ہیں. تو ایکولوجیکل سکسیشنز کس بہاف پہ ہو رہی ہے؟ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ انوائرمنٹل چینجز کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، کلائمیٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ایروجنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں
जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। कुछ कम्युनिटी जो है वो सरवाइव कर जाती है, कुछ कम्युनिटी क्या होती हैं वो उसमें जो है वो डेड भी हो सकती है। अब कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्पीसीज सरवाइव करेंगी, कुछ स्पीसीज डेड भी हो सकती है। अब हम वन बाय वन तमाम सक्सेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन। अब इसमें बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या है। प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि आप फॉर एग्जांपल कायनात सबसे पहले बनी, अब कायनात के अंदर सबसे पहला पौधा कैसे होगा, ठीक है, सबसे पहला प्रोड्यूसर कैसा हुआ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी सक्सेशन अकर व्हेन न्यू लैंड इज फॉर्म। किस वजह से न्यू लैंड बन गया? रॉक की डिकम्पोजिशन की वजह से। हैबिटाट किस तरह बन गया? टेरेस्ट्रियल। तो ये चीज किससे बन, ये चीज क्या कहलाएगी? प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कायनात में नहीं था, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट शुरू हुई, यानी कि कम्युनिटी बनना शुरू हुई, तो उस सक्सेशन को क्या कहेंगे? प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल प्राइमरी सक्सेशन में टेक प्लेस फॉलोइंग कैसे हो सकती है? इरप्शन ऑफ वोल्केनोस। अब आप देखते हैं कि वोल्केनोस जब फटते हैं तो इसके अंदर से डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड पार्टिकल्स और रॉक पार्टिकल्स डेवलप होते हैं। अब ये रॉक पार्टिकल्स के अंदर इतनी फर्टिलाइज होते हैं इसके सैंड और रॉक पार्टिकल, जिसकी वजह से आसानी प्लांट्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो सकती है। तो ये प्राइमरी सक्सेशन के फर्स्ट इनिशियल स्टेज के ऊपर बात करते हैं कि हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन द एनवायरनमेंट। दूसरी न्यूली फॉर्म सैंड ड्यूज, एरिया डेवलपमेंट ड्यू टू लैंडस्लाइड और इरोजन। जैसे कि अब देखें ये लैंडस्लाइड्स है, लैंडस्लाइड्स किसी भी बिहाफ के ऊपर अगर हो जाती है, लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या हो गया कि अब ये देखिए ये एरिया डेवलप हो गया, जिसकी वजह से जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनका जो है साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो स्मॉल हो गया, जिसकी वजह से अब ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ होना यानी कि प्लांट्स को ग्रो होने में इजिली हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रॉक्स इस जो है सरफेस के ऊपर प्रोड्यूसर आसानी से ग्रो नहीं हो सकते एज कंपेयर टू सॉइल। प्लांट ज्यादा सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। अगर लैंड स्लाइडिंग परफॉर्म होगी किसी भी माउंटेन रीजन्स के ऊपर, तो लैंड स्लाइड्स की वजह से क्या हो जाएगा कि सॉइल जनरेट हो जाएगा, यानी कि लैंड जो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स वगैरह जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि कम्युनिटी इनिशिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज क्या कहलाएगी? प्राइमरी सक्सेशन। ये जो मैंने पॉइंट लिखा न्यूली फॉर्म सैंड ड्यूज, जैसे डेजर्ट एरियाज के अंदर हवा चलती है, हवा चलने के बाद डेजर्ट्स के कुछ ऐसे भंवर की वजह से कुछ ऐसे एरिया डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से जीरोफाइट प्लांट्स डेवलप होना शुरू हो सकते हैं। तो ये चीज जो प्राइमरी सक्सेशन के हवाले से हमने तीन एक तरह से फैक्टर डिस्कस किए कि प्राइमरी सक्सेशन की बिहाफ में किस तरह कम्युनिटी डेवलप हो सकती है, किस तरह जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं प्राइमरी सेक्शन को मजीद फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सॉइल स्टार्ट टू फॉर्म एज लीशंस। लीशंस क्या है? एक साइनोबैक्टीरियस के एतबार से फंजी या एल्गे की एक टाइप है जो कि करती क्या है? ये करती इरोजन्स करती है रॉक के अंदर, जो ब्रेक कर देती रॉक को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाता है और प्लांट्स आसानी से अपना ग्रोथ शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वेदरिंग, अब वेदरिंग कौन परफॉर्म कर रहा है? वेदरिंग परफॉर्म कर रहा है लीचेंस। लीचेन इज एल्गे, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है बड़े रॉक पार्टिकल को, जिसकी वजह से आसानी से प्लांट ग्रो कर रहा है। जो पहला प्लांट ग्रो करता है, आपने देखा कि वोल्केनोस की वजह से हो या इरोजन्स की वजह से हो, लीचर से क्या किया? मजीद रॉक के पार्टिकल को स्मॉलेस्ट किया, जिसकी वजह से प्लांट प्रोड्यूस हो गया। ये जो पहला प्लांट प्रोड्यूस होगा इस हैबिटाट के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पायनियर स्पीसीज कहेंगे। कभी भी एग्जाम्स में अगर सवाल आ जाएगा व्हाट इज पायनियर स्पीसीज? द स्पीसीज इज ग्रो फर्स्ट इनटू द सॉइल, ठीक है, पहली दफा किसी भी जमीन के अंदर कोई भी प्लांट ग्रो करेगा उसे हम क्या कहेंगे? पायनियर स्पीसीज। अब ये जमीन किस तरह बनी? ये वोल्केनोस की बुनियाद पे बन गई,
لینڈ اسکیپنگ کی بنیاد کے اوپر بن گئی, ٹھیک ہے, یا سینڈی ڈیوز کی بنیاد کے اوپر بن گئی. پہلے تو اس انوائرمنٹ کے اندر, اس ہیبیٹیٹ کے اندر کوئی بھی پلانٹس نہیں تھا, لیکن پرائمری سکسیشنز کی بہاف کے اوپر کیا ہوا, بڑے راک پارٹیکل اسمال پارٹیکل میں کنورٹ ہو جائے, سینڈ ڈیوز نے اپنے اسمالسٹ پارٹیکلز کو فرٹائل کر دیا, ٹھیک ہے, لینڈ اسکیپس کی بنیاد کے اوپر سوائل جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا. اب وہ سوائل جب جنریٹ ہوا تو مزید لیچن نے اس کے اوپر کام کیا, جیسے اس پک کے اندر یہ وائٹ حصہ دیکھ سکتے ہیں آپ, تو آپ دیکھیں اس کے اندر وائٹ حصہ, یہ لیچنز ہیں. یہ لیچنز کیا کر رہے ہیں, مزید سوائل کو فرٹائل کر رہے ہیں تاکہ یہ پائنیئر اسپیسی آسانی سے گروتھ کر سکے. تو اسٹوڈنٹ پرائمری سکسیشنز کا مطلب آپ بالکل اچھی طرح جان چکے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر کس طرح کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب کائنات کے اندر کس طرح زمین فرٹائل ہوئی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ والکینوز کی بہاف کے اوپر, لینڈ اسکیپ اور ماؤنٹینز کی بہاف کے اوپر, ڈیزرٹ ایریا میں سینڈ ڈیوز کی بنیاد کے اوپر جو ایک ہیبیٹیٹ پریپیئر ہوا جس کے اندر کمیونٹی آسانی سے سروائیو ہو گئی. اس پوری جو پوری جو ڈسکشن ہے ہماری, یہ کس پہ آ رہی ہے, ایکولوجیکل سکسیشنز کے اندر آ رہی ہے. اب بات کرتے ہیں سیکنڈری سکسیشنز کیا چیز ہے. سیکنڈری سکسیشن کو آسان طریقے سے اگر ہم ڈسکس کریں, ایک کمیونٹی پہلے سے ڈیولپڈ ہے ایک ہیبیٹیٹ کے اندر, چاہے وہ ٹیریسٹریل ہو, چاہے وہ ایکویٹک ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ زیروفائٹس ہو یعنی ڈیزرٹ ایریاز کے اندر ہو, کسی بھی ریزنز کی وجہ سے اسٹوڈنٹس, ریزن آف سیکنڈری سکسیشنز کس بنیاد پہ, فائر ہو جائے, جیسے کہ آگ لگ گئی کسی جنگل کے اندر جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پلانٹ ڈسٹرائے ہو جائیں گے. اب دیکھیں دوبارہ سے پلانٹ کا گرو ہونا شروع ہو گیا. اب وہ زمین تو ظاہر بات ہے آگ لگنے کے بعد زمین دوبارہ اپنی فرٹیلٹی کو انکریز کرے گی, ٹھیک ہے, کلائمیٹک کنڈیشن چینج ہوگی جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے پلانٹ نے اپنا گرو کر دیا. تو یہ جو کنڈیشنز کہلائیں گی, یہ کیا کہلائیں گی, ایکولوجیکل سیکنڈری سکسیشنز کہلائیں گی. یہ فائر کی وجہ سے ہو گیا. فلڈ کی وجہ سے, فلڈ آتا ہے, فلڈ کی وجہ سے آپ نے پتا ہے کہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ آرگینزم, چاہے پلانٹس کی صورت میں ہو چاہے وہ اینیملس کی صورت کے اندر, وہ کیا ہو جاتے ہیں, ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں, کل ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوگا, جیسے فلڈ ختم ہو گیا پھر ایک دم سے سوائل نے اپنے آپ کو دوبارہ ریہیبلیٹ کیا, ٹھیک ہے, ریہیبلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ پلانٹ اس کے اندر گروتھ ہو گئی. جیسے اس پک کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ فلڈ آ گیا, فلڈ آنے کے بعد دوبارہ کیا ہوگا, پلانٹس یہاں پہ گروتھ کرنا شروع ہوگا. تو یہ کیا کہلائے گا, یہ سیکنڈری سکسیشنز کہلائے گا. ایک کمیونٹی پہلے سے ڈیولپ تھی, ڈیولپ ہونے کے بعد ڈسٹرائے ہو گئی کسی بھی ریزن کی وجہ سے, فائر کی وجہ سے ہو جائے, فلڈ کی وجہ سے ہو جائے, دوبارہ اگر وہ ریہیبلیٹیشنز کر رہا ہے تو اس سکسیشن کو کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ, سیکنڈری سکسیشنز کہتے ہیں. کلائمیٹک چینجز کی بہاف پہ بھی ہو سکتا ہے, ایک جگہ پہ ایسا کلائمیٹک ہو جس کی وجہ سے کیا بولتے ہیں مختلف سخت قسم کی گرمی ہو جس کی وجہ سے پلانٹ ڈسٹرائے ہو جائے, ایسا ویدر ہو سکتا ہے. ویدر کی بہاف کے اوپر دوبارہ کیا ہوگا, پلانٹس اپنی دوبارہ ریہیبلیٹیشنز کرے گا جب کلائمیٹک چینج ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سکسیشن جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ ایک دو دن کا مسئلہ ہو, یہ اوور ٹائم ٹو ٹائم پیریڈ. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ سال اور صدیاں بھی لگ سکتی ہیں کسی بھی کمیونٹی کو ریہیبلیٹ کرنے میں. انوائرمنٹ کو چینجنگ پیریڈ بہت زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے ہیبیٹیٹ بننے میں بہت ٹائم لگے اور کمیونٹی ڈیولپ ہونے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے. سیورل بایوٹک چینجز بھی آ سکتی ہیں, جیسے کہ انسان نے جو ہے ڈیفورسٹیشن کر دی جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ سوائل فرٹیلٹی ڈیکریز ہو جائے گی, ایروجن ہونا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے سیکنڈری سکسیشن آ سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس میں سیکنڈری سکسیشنز کے حوالے سے. سیکنڈری سکسیشنز کو اگر ہم ریکیپسولیشنز کریں تو سیکنڈری سکسیشن وہ کمیونٹی جو کہ ایگزسٹنس کر رہی ہے اس کو آپ نے کلیئر کر دیا, اور کلیئر کرنے کے بعد ایک بالکل کلیئر جو ہے سوائل کر دی, اسے ہم کیا کہیں گے, سیکنڈری سکسیشن. وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے کر لیا آپ نے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پرائمری سکسیشن بڑا سلو پروسیس ہے لیکن سیکنڈری سکسیشن بہت فاسٹ پروسیس ہے. پائنیئر کمیونٹیز, آپ کو پتا ہے کہ پائنیئر کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ پرائمری سکسیشنز کے اندر آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈری سکسیشنز کے اندر اینول پلانٹ جو بھی پہلے سے اس جگہ پہ جو پلانٹس جو پیدا ہوتے تھے وہی پودے جو ہیں وہ اس کے اندر پودے ہوں گے. فار ایگزامپل ایک ایسی زمین ہے جس میں مینگو ٹریز اگتے تھے, فلڈ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یا فائر لگنے کی وجہ سے وہ زمین جو ہے وہ بالکل جو زمین کی جو ہے فرٹیلٹی ایک طرح سے ختم ہو گئی,
پھر جب دوبارہ ریہیبلیٹیشن کری اس زمین کی تو اس کے اندر جو ہے مینگو ٹریز دوبارہ اگ سکتے ہیں، کوئی اور سے فار ایگزامپل اگر اولیو ٹریز نہیں اگ سکتے تو سیکنڈری سکسیشن کے اندر آپ اینول پلانٹس گرو کر سکتے ہیں، اور پرائمری سکسیشن تو کون سے پلانٹ کرے گا؟ پائنیئر اسپیسیز کو گرو کرے گا، کیونکہ فرسٹ ٹائم راک کی جو ہے وہ انوائرمنٹ سے واسطہ پڑا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پرائمری سکسیشن جو ہوئی ہے وہ والکینوز کی وجہ سے ہوئی ہے، لینڈ اسکیپنگ کی وجہ سے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو راک جو بریک ڈاؤن ہوئے اسمالسٹ پارٹیکل میں، ان کی فرٹیلیٹی کس نہج کے اوپر ہے، کس طرح ہے کہ یہ کون کون سی پلانٹس کی اسپیسی گرو ہو سکتی ہے اس ہیبیٹاٹ کے اندر۔ تو اسٹوڈنٹ ہم یہ بات کر رہے تھے پرائمری اور سیکنڈری سکسیشنز کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں بس یہ رکھنا ہے کہ انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیوس پروسیس ہے، جس کی وجہ سے کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے بھی چینجز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ کمیونٹی کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ وہ مینٹین کریں اپنے آپ کو اس ہیبیٹاٹ کے اندر۔ تو یہ تمام جو پیرامیٹرز آتے ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ ایکولوجیکل سکسیشنز میں آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں ایکولوجیکل سکسیشنز کو اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، پرائمری اور سیکنڈری سکسیشن۔ اب ان کے ہیبیٹاٹ کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو تین حصوں میں ایکولوجیکل سکسیشنز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہائیڈروسیئر کو، میزوسیئر میں اور زیروسیئر میں۔ اس میں جو نیکسٹ ویڈیو لیکچر دیکھیں گے آپ، ہم یہ تمام جو سیئرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اپنی کلاس میں۔ امید ہے کہ آج کا ایکولوجیکل سکسیشن والا ٹاپک آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ ایڈمن والوں کو اپنے کوشچنز کی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔